سامعین کرام السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج ہم نے چھٹا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو ہے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ۔ دوستو، اس آیہ مقدسہ کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے اور اس کے عمل سے بھی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ مختصراً عرض کرتا چلا جاؤں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات آپ کے سامنے تخلیق فرمائی گئی، اور یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ۔ دوستو، اس آیہ مقدسہ کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے اور اس کے عمل سے بھی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ مختصراً عرض کرتا چلا جاؤں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری کائنات آپ کے سامنے تخلیق فرمائی گئی، اور یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف محبوب کریم علیہ السلام کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ مقصد یہ تھا کہ اے محبوب یہ دیکھ لیں، یاد کریں اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ میں زمین پر ایک اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آپ کی ولادت باسعادت کے سارے انتظامات مکمل کرنے کے لیے میں یہ سارا انتظام فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ کہنے لگے کہ اس کو بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، قتل و غارت کری کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ درمیان میں ایک آیت کا حصہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری پاکی بولنے والے۔ یعنی جو خلافت کا معیار ہے وہ تو ہم اس پر پورا اترتے ہیں، تیری حمد بولتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، خلافت کے حقدار تو ہم ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی تھی فرشتوں کی، یہ غلط فہمی گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں، غلط بدگمانی گناہ ہوتا ہے، لیکن غلط فہمی میں اگر کوئی کام کر لیا جائے، غلط فہمی میں اگر کوئی بات کر لی جائے تو وہ گناہ میں شامل نہیں ہوتی۔
تو فرشتوں نے غلط فہمی میں یہ کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے، خالق کل کے سامنے فرشتے مخلوق ہو کر اپنے علم غیب کا اظہار کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ فرشتے مخلوق ہو کر اپنے خالق کے سامنے علم غیب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو بنائے گا. ابھی آدم علیہ السلام کے تخلیق کرنے کے، بنانے کے مشورے ہو رہے ہیں. آگاہی کی جا رہی ہے کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی بنا نہیں ہے، اگر صرف باتوں میں ہے بات، تو فرشتے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، جو زمین پر فساد برپا کرے گا. ایک مخلوق ہو کر اپنے خالق کے سامنے، مخلوق ہو کر اپنے خالق کے سامنے، یہ ان لوگوں کے نظریے کی نفی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو علم غیب نہیں ہے. لیکن علم غیب میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اور مخلوق خواہ وہ حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کیوں نہ ہو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور کی ذات اقدس، حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو علم غیب کی نفی کی جاتی ہے، ان کو اس آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے کہ ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف مشورے ہو رہے ہیں، ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے بنانے کی. تو فرشتے پہلے ہی اس کے کردار کی نفی نہیں کر رہے، اس کے کردار کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ کرے گا. لیکن اللہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ تو حضور کی ذات ہے، یہ تو فرشتے ہیں. پتہ یہ چلا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جو اللہ کی پاکی بولتا رہے، جو اللہ کا ذکر کرتا رہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتا رہے، اللہ اس کو یہ علم عطا فرما دیتا ہے. یہ ایسے نہیں مل جاتا، ایسے نہیں مل جاتا. یہ علم اس کو ملتا ہے جو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، جو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ علم غیب کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. اور حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، کون اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہے، کون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے. اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ثنا فرشتے بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. جیسی ثنا حضور علیہ السلام کر سکتے ہیں، جیسا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا، فرشتے بھی وہ ذکر اس معیار کا ذکر کر سکتے نہیں. تو اس لیے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کو اللہ علم غیب یہ نعمت کیوں نہ عطا فرمائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو حضور کی ذات ہے، حضور کے غلاموں کے غلام، حضور کے غلاموں کے غلام. حضرت خواجہ نظام الدین توسوی ایک مثال عرض کر کے آگے چلتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین توسوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں توسا شریف کے اندر. ان کا ایک مرید تھا فتح محمد، میاں والی کے علاقے میں رہتا تھا. اس نے خربوزے لگائے، اور جو پہلا پھل ہوتا، پہلے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا تھا، پہلے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو پہلا پھل ہوتا نا کھیت کا، وہ یا تو عالم دین کو پیش کرتے یا پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے. انہوں نے یہ سوچا کہ پہلا پھل اتر رہا ہے میرے کھیت کا، خربوزوں کا پھل، اور میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھیجوں گا. انہوں نے وہ ایک یعنی توڑا بھرا خربوزوں کا، اور اپنے ایک نوکر کو، ایک خادم کو کہا کہ یہ میرا ٹائم نہیں ہے، یہ لے جاؤ، نالے میرا سلام عرض کرنا، اور ساتھ یہ حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر دوں. اب وہ بندہ راستے میں جا رہا ہے، ریتلا علاقہ ہے، صحرا کا علاقہ ہے. اس نے کہا کہ یہ پیر صاحب جو خربوزے کھائیں گے، اگر 2-4 خربوزے میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لوں تو ہمارے لیے آرام تو نہیں ہے.
اس نے وہ تھوڑا اتارا نیچے اور اس میں تو 2-4 خربوزے نکال کے ایک یعنی زمین کھود کے اس کے اندر رکھے اور اوپر باؤنڈری لگا دی کہ میں تاکہ آتے ہوئے بھول نہ جاؤں کہ کہاں رکھے. اوپر کو پیڑیاں رکھ دی یا کوئی اینٹیں وغیرہ رکھ دی یا کوئی ایسا نشان پیدا کر دیا تو وہ لے کر چلا گیا. اب عصر کا وقت تھا. جب وہ حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو حضرت صاحب عصر کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں ورد و وظائف کے لیے مشغول. اب وہ جب سامنے گیا تو اپنے 2 خادموں نے بٹھایا کہ اندر کوئی نہ آئے. اس نے جا کے عرض کی کہ حضور یہ نا میں حضرت صاحب کے لیے تحفہ لایا ہوں اور وضو کر کے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر کے میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ شام تک میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. راستہ صحرا کا ہے لہذا مجھے اجازت دیجیے ادھر جانے کی. لیکن خادم نے یہ دیکھا کہ اندر سے کسی چھڑی مارنے کی نا آواز آ رہی ہے. وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے آج حجرے کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں کی. کوئی چیز حضرت صاحب کو پریشان کر رہی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب کی طرف سے یہ آواز آئی کہ وہ اس خادم کا نام لے کر بخشو اس کا نام تھا یا اللہ بخش ہوگی بخشو آ گیا. حضرت آ گیا اور اس کو اندر بھیج اور خربوزے لے کر اندر جا کے انہوں نے خربوزے رکھے. فرمایا تم جلدی سے واپس چلے جاؤ. وہ جو تم خربوزے دبا کے آئے ہو نا ادھر صحرا کے اندر یہ جو خربوزے دبا کے آئے ہو صحرا کے اندر ان کو گیدڑ کھانے کی کوشش کر رہے تھے. گیدڑ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں دیر سے یہ چھڑیاں مار مار کے ان کو بھگانے کی کوشش کر رہا. سبحان اللہ. اللہ والوں کی یہ شان ہے اور جن کے صدقے سے یہ شان ملی ہو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے عزیزو یہ بدگمانیاں جو اپنے اندر انسان پیدا کر لیتا نا یہ بدگمانیاں گناہ ہے. پھر بات وہاں تک جا پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو پھر میرے دوستو ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے بڑی محتاط گفتگو کرنی چاہیے, محتاط معاملات کرنے چاہیے, محتاط عقیدہ رکھنا چاہیے. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اہل سنت و جماعت کا ہے. یہ سچا عقیدہ ہے. تو یہ یہاں تک تو حد تھی عقیدے کی. لیکن عمل کا تعلق کیا ہے؟ اب ایک چھوٹی سی مثال دے کے نا پھر میں آگے چلتا ہوں. ایک بندہ فیکٹری آنر ہے یا مل آنر ہے. اس نے اپنے فیکٹری کے لیے ایک مینیجر مقرر کرنا ہے. وہ اپنی مرضی سے ایک مینیجر مقرر کرتا ہے اور چوکیدار کو یہ کہتا ہے کہ ذرا نا نیا بندہ ہے اس کا خیال رکھنا, اس کی ڈیوٹی چیک کرتے رہنا, اس کی ڈیوٹی چیک کرتے رہنا. موضوع ویسے بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر سمیٹ کے آپ کے وقت کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. اس کا خیال رکھنا کام کیسا کرتا ہے اور اس کی رپورٹ مجھے دیتے رہنا, اس کی رپورٹ مجھے دیتے رہنا. اب ہوشیار رہنا اور مینیجر کو الگ کہا. یہ جو چوکیدار ہے نا یہ تیرے رکھنے میں راضی نہیں تھا لیکن میں تجھے اپنے بہاف پہ اپنی ذمہ داری پہ رکھ رہا. خیال رکھنا یہ تیری ڈیوٹی چیک کرے گا. یوں تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے لیکن تم یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم, تم نے بیٹھے بھی میرا ذکر کرتے رہنا ہے اور کھڑے بھی میرا ذکر کرتے رہنا ہے اور لیٹے بھی میرا ذکر کرتے رہنا ہے. اور اس چوکیدار کو یہ تاکید کی کہ صبح جب یہ آئے تو اس وقت بھی خیال کرنا کہ یہ کیسا کام کرتا ہے, شام کو جاتے وقت بھی اس کی تلاشی لے کے جانے دینا. لیکن اس کو الگ فرمایا. یوں تو سارا دن چکنا ہو کہ اپنی ڈیوٹی کرنا لیکن یاد رکھنا جب تم صبح آؤ نا شفٹ بدلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی ذرا ہوشیار رہنا اور شام کو بھی شفٹ بدلنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی ذرا ہوشیار رہنا تاکہ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. اور تیری رپورٹ جب میرے پاس آئے تو وہ اچھی آئے, کوئی کسی قسم کی کمی کجی نہ ہو. یہ تو ایک مثال تھی لیکن یاد رکھو اللہ نے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں. سبحان اللہ. کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں. وہ صبح کو بھی
بندوں کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ان کا رزق بھی لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور شام کو بھی فرشتے وہ واپس چلے جاتے ہیں, وہ سارے دن کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور شام کو پھر عصر کے وقت پھر فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ آ جاتے ہیں اور رات کا رزق بھی ساتھ لے کے آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کی ڈیوٹی بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہ ساری رات کی رپورٹ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے دوستوں, جب وہ فرشتے اس بندے کو فرمایا, اس خلیفے کو فرمایا, دیکھنا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, سارا دن تم بڑے ہوشیار ہو کے رہنا. کیوں؟ کھڑے بھی میرا ذکر کرتے رہنا, اور لیٹے بھی میرا ذکر کرتے رہنا, اور بیٹھے بھی میرا ذکر کرتے رہنا, اور اس کے ساتھ ساتھ دھیان میری طرف رکھنا. سبحان اللہ. دھیان, تاکہ میری عزت میں کوئی فرق, کیونکہ میں نے تجھے اپنی ذمہ داری پہ رکھا ہے, اپنی ذمہ داری پہ تجھے رکھا ہے. اب جو شام کو فرشتے آتے ہیں وہ ساری رات کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں صبح پیش کرتے ہیں جا کے, اور جب وہ رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو اللہ دیکھتا ہے, تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جب تم گئے تھے اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ یا اللہ وہ فجر کی نماز کی یا تو تیاری کر رہا تھا یا فجر کی نماز ادا کر رہا تھا. اچھا, تو یہ جو ساری رات کے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تم لے کے آئے ہو, چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں لے کے آئے ہو, یہ کس لیے لے کے آئے؟ اللہ. تمہیں پتہ نہیں جب تم آئے تھے تو میرا بندہ فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا, سبحان وضو کے اندر مشغول تھا, یا وہ مسجد کی طرف چل کے آ رہا تھا, ٹھنڈا موسم تھا, اور ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا ہے. اتنی مشقت میرے بندے نے اٹھائی ہے, اتنی مشقت, نیند سے بیدار ہوا, گرم بستر کو چھوڑا اس نے, اور صرف میری محبت میں چل کر مسجد کی طرف آ گیا. اور میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اس کی یہ کوتاہیاں جو ہیں وہ میرے سامنے ہوں, میں نے اسے اپنی رحمت کے پانی سے معاف کر دیا. اور جو وہ فرشتے صبح آتے ہیں سارا دن کی کارگزاری وہ دیکھتے ہیں بندے کے, اور وہ رجسٹر لے کر سارے دن کا اللہ کی بارگاہ میں عصر کے وقت شامل چلے جاتے ہیں. جب عصر کے وقت وہ رجسٹر کھلتا ہے, میرا رب دیکھتا ہے, میرا رب, یہ دونوں وقت جو ہے نا, ویسے تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, ویسے تو وہ ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن جو فجر کی نماز ہے, جو درمیان والی نماز ہے, یا عصر کی نماز, ان کی بہت زیادہ وہ حفاظت کرتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے نا, جو صبح کا وقت, اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. صبح انسان نے جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے, نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے میرے دوستوں, پھر اس کے رات کی حاجت بھی اس کو ہوتی ہے, کوئی گیس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی رفع حاجت کا مسئلہ ہوتا ہے, پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ سارے کام اس نے نپٹینے ہوتے ہیں, اور اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کن کن چیز کی ضرورت ہے. ایک بندے کو یہ سارے بڑی تندہی سے یہ سارے کام بڑی تیزی سے کرنے پڑتے ہیں, اور تب جا کے وہ بڑی مشکل سے اس وقت فارغ ہوتا ہے جب اس نے اپنی ڈیوٹی پہ, اپنے کام پہ رزق کی تلاش میں نکلنا ہوتا ہے. تو وہ وقت بھی بڑا میرے دوستوں عزیزو بڑا امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے. اور عصر کا وقت جب ڈیوٹی انسانوں کی ختم ہوتی ہے, کوئی گھر آ رہا ہے, جن کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ گھر سے جا رہے ہیں, اور عورتیں گھروں کے اندر میرے دوستوں کھانے پکانے کے اندر مشغول ہوتی ہیں, اور یہ مشغولیت کا بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. اور اس لیے فرما حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یہ درمیان والی جو نماز ہے نا اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. عورتیں بھی بڑی مشکل میں ہوتی ہیں گھروں میں, آٹا گوندنا ہوتا ہے, کسی بچے نے پیشاب کر دیا, پخانہ کر دیا, وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس عورت نے نپٹانے ہوتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک اس کے خاوند نے واپس آنا ہوتا ہے, تاکہ جب اس کا گھر والا واپس آئے تو اسے کسی قسم کا انتظار نہ کرے, پر فوراً اس کے سامنے پانی پیش کیا جائے یا کھانا پیش کر دیا جائے, اور اس کے سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے
وہ دور ہو جائے گی. یہ تو ہے انسان کی زندگی کا مسئلہ, یہ تو اس حیاتی کا مسئلہ ہے. لیکن روحانیت کا مسئلہ کیا ہے؟ روحانیت کا مسئلہ یہ ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ یسبح بحمدک ونقدس, یسبح بحمدک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اس وقت بھی اس کو زیادہ پراپر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جب سورج طلوع ہو رہا ہو, اور اس وقت بھی اس کو اللہ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے جب سورج غروب ہو رہا ہو. سبحان اللہ. سورج نکلنے سے پہلے بھی اس کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اس کو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ان چوکیداروں کی ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم ہوتا ہے. اور جب وہ فرشتے صبح والے جاتے ہیں سارے دن کی کارگزاری لے کر, اور اللہ وہ دفتر کھول کے دیکھتا ہے اپنے بندے کے, اور پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ پروردگار عالم صبح اٹھنے کا وقت تھا, اس نے ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا, بچوں کے ناشتے کا بھی بندوبست کرنا تھا, ان کے اسکول آنے جانے کا بندوبست بھی کرنا تھا, گھر کے تمام معاملات اس نے دیکھنے تھے, وہ پورے کر کے اس نے جانے تھے, اور بڑی تندہی سے یہ سارے امور انجام دے کر پھر وہ وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا تھا, یا مسجد میں پہنچ چکا تھا, یا نماز پڑھ رہا تھا, یا نماز کی تیاری کر رہا تھا. اللہ. تو میرا رب فرماتا ہے جب تم آئے اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ پروردگار عالم وہ اپنی ڈیوٹی سے, اپنے کام سے فارغ ہو کے پھر وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. اسے اپنے گھر کے سارے معاملات جا کے دیکھنے تھے, اور جن جن چیزوں کی بچوں کو ضرورت تھی, یا اس کی بیوی کو ضرورت تھی, اس کے گھر والوں کو ضرورت تھی, وہ ساری جا کے اس نے مہیا کرنی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے تیری نماز کا بھی وقت تھا, عصر کی نماز کا بھی وقت تھا, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ وہ سارے یہ کام انجام دے رہا تھا, اور پھر عصر کے وقت باجماعت نماز ادا کر رہا تھا. تو میرا رب فرماتا ہے جب تو گیا تھا, جب تم گئے تھے, تو اس وقت بھی نماز کی تیاری میں میری رضا کی خوشنودی حاصل کرنے کی تیاری میں لگا ہوا تھا, اور جب تم آئے ہو اس وقت بھی اللہ کی رضا کی کوشش میں وہ لگا ہوا تھا, اور اب حقوق العباد بھی ادا کر رہا تھا, اور حقوق اللہ کی بھی اسے فکر تھی. اور جب گئے تھے اس وقت بھی میرے ذکر میں تھا, جب آئے تو اس وقت میں میرے ذکر میں تھا. یہ درمیان میں کیا کر کے لائے؟ سبحان اللہ. اسے میں نے اپنے رحمت کے پانی سے صاف کر دیا. سبحان اللہ. میرے بندے تو کتنا خوش نصیب ہے, اے اللہ کے بندے تو کتنا خوش نصیب ہے. یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ تو کرتا ہے نا, جن کا علم نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھیں. ایک گناہ ہوتے ہیں صغیرہ, ایک گناہ ہوتے ہیں کبیرہ. کبیرہ گناہوں کو بندے کا علم ہو جاتا ہے, بندوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کبیرہ گناہ کیا ہے. وہ آنکھیں بند کر لے کبوتر کی طرح, تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے علم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ, بولو نا, یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ بڑا گناہ ہے, یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. لیکن جو صغیرہ گناہ ہے, انسان کو نہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کب گناہ کیا, اور نہ اس کی بخشش کا ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کب بخش دیا گیا. یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام صفائی دیا ہے نا, جو نظام طہارت عطا فرمایا ہے, جب بندہ وضو کرتا ہے تو کیا اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. لیکن کبیرہ گناہ نہیں. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, وعدہ خلافی کرنا کبیرہ گناہ ہے, کسی کو دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے, کسی کا مال دبا لینا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے, زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کے بھی کچھ گناہ ہیں, یہ تو ظاہر کے گناہ ہیں. کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر بغض رکھنا, کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر حسد پال لینا, خواہ بخواہ غصے میں آ جانا, یہ سب کبیرہ گناہ ہے. یہ اندر کے گناہ ہیں جن کو انسان گناہ سمجھتے نہیں, جن کو گناہ انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. اب سب 10 منٹ ٹائم ہے. یہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے. کبیرہ گناہوں سے بچنا ہمارے اوپر
فرض ہے، لیکن صغیرہ گناہ کرتے ہوئے نہ انسان کو بڑا بڑے صوفی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ مجھے پتہ چلتا ہے نہ مجھے بخشش کا پتہ چلتا ہے کب یہ بخشے جائے، وضو کر لیا تب بخش دیے گئے۔ میرے دوستو، خاموشی اختیار کر لی جائے کسی بندے کی بات سن کر، جو دل آزاری جس نے کی اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لینا، یہ اس سے بھی صغیرہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا، سبحان اللہ، السلام علیکم کہنا، سلام کا جواب دے دینا بہتر طریقے سے، اپنے گھر کا کوڑا دور پھینک کے آنا کہ میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، یہ سب صغیرہ گناہوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ معاف اس طرح فرما دیتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب میرے گناہ معاف ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ اندر کے جو گناہ ہیں نا، اندر کے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وہ بندے کو ہوتے کبیرہ گناہ ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں چلتا بغیر توبہ کے وہ معاف بھی نہیں ہوتے۔ حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کے راوی ہیں، اور بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر سے ایسا کہ تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے، مجمع صحابہ کا لگا ہوا تھا، اندازہ کرنا مسجد نبی کا ماحول ہو، سبحان اللہ، منبر پر رسول اللہ تشریف فرما، سبحان اللہ، سامنے ابو بکر، عمر، علی، بلال اور حمزہ موجود ہیں، سبحان اللہ، انوار کی برسات کا کیا عالم، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک کشادہ فرمائے، نور کی برسات برسنے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے، اہل جنت میں سے ہوگا، سبحان اللہ، اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے طاق رکھ لی اس دروازے کی طرف جس دروازے سے حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، کون آتا ہے؟ ایک انصاری صحابی تھے، وہ تشریف لائے، کندھے پہ انہوں نے کمبل رکھا ہوا تھا، تازہ وضو کیا ہوا تھا، جہاں ان کو جگہ ملی مجلس میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ، اس کے علاوہ پھر کوئی نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس سے نور سجی ہوئی تھی، میرے نبی پھر لب کشا ہوئے، فرمایا ایک بندہ آنے والا ہے، اہل جنت میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسی دروازے کی طرف دیکھا جس طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا، بندہ وہی جو کل آیا تھا، سبحان اللہ، کیفیت وہی جو کل والی تھی، کندھے پہ کمبل تھا، تازہ اس نے وضو کیا تھا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ پھر میں نے تیسرے دن مشاہدہ یہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک شخص آنے والا ہے، اہل جنت میں سے، سبحان اللہ، میں پھر اس دروازے کی طرف اپنی نظر جما کے بیٹھ گیا، دیکھا تو وہی صحابی تو پہلے دو دن سو رہا، سبحان اللہ، وہ کیفیت وہی تھی، کمبل کندھے پہ تھا اور تازہ اس نے وضو کیا ہوا تھا، اور جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ اب میں نے یہ دل میں خیال کیا، ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ اس بندے کی کمزوری ہاتھ آ جائے، بڑی کئی بابے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے امام کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ سے بات توبہ کرنی چاہیے، کوئی بندہ خامی سے خالی نہیں ہے، ایک نبیوں کی ذات ہے جو معصوم ہے، ہر بندے سے خطا ہو سکتی ہے، ہر بندے سے خطا ہو سکتی ہے، کوئی فرشتہ، کوئی امام فرشتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ہم ایک دوسرے کے ٹو میں رہتے ہیں، کوئی خامی اس کے ہاتھ آ جائے، کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے، تاکہ میں جو اس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، وہ یہ ایک حسد کی بیماری ہے، وہ اس میں کمی آ جائے، یہ ذلیل ہو جائے، یہ بے عزت ہو جائے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہماری یہ سوچ ہے۔ لیکن وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ سے تربیت حاصل کی، وہ دیکھتے تھے کہ کون سا عمل کرتا ہے، نبی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، وہ اچھا عمل دیکھتے تھے، ہم لوگوں کی کمیاں دیکھتے ہیں، وہ نیکیاں تلاش کرتے تھے، ہم بھوکے ہیں خامیوں کے، وہ بھوکے تھے نیکیوں کے۔ فرماتے ہیں جب مجلس برخاست ہوئی تو میں پیچھے پیچھے چل پڑا،
वो सहाबी अंसारी सहाबी थे, वो उन्होंने जब अपना दरवाज़ा बंद किया तो मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्हें पलट के वालेकुम अस्सलाम कहा, तो मैं कैसे आना हो। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने एक बहाना बनाया, मैंने कहा कि हज़रत बात यह है कि मैं अपने वालिद से मेरा कोई झगड़ा हो गया और मैं कसम खा बैठा हूँ कि मैंने 3 दिन घर नहीं जाना। आप मेहरबानी फरमाएं, बड़े करीम लोग हैं आप, तो आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मैं 3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। और मैं ठीक है, ये बैठक खाली है, मैं भी इधर ही सो जाता हूँ, तुम भी इधर ही सो जाओ। और मैं सारा दिन वो बंदा मजदूरी करता हूँ, उसके साथ साथ है। जब अजान होती तो मस्जिद में आ जाता, 5 वक्त की वाजिबात नमाज अदा करता, रात होती शाह की नमाज पढ़ के वो खाना खा के कंबल ओढ़ के सो जाता, और मैं रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता, अल्लाह का जिक्र कर लेता, लेकिन वो सारी रात सोया रहता। हाँ, जब वो करवट बदलता था तो अल्लाह का जिक्र करता। सुभान अल्लाह। पता थक जाता ना लेटा लेटा, तो करवट बदलता तो फिर वो अल्लाह का जिक्र करता था। इसके अलावा मैंने उसे कोई ऐसा अमल करते हुए नहीं देखा। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए ना, ये लोग बड़े शफीक होते हैं, मेहरबान होते हैं, और मैं अब्दुल्ला जाके ना अपने वाले से सुलह कर लो, माफ़ी मांग लो, वालिदैन से झगड़ा नहीं करते। आपने फरमाया कसम है मुझे उस साथ की जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ हमारे दरमियान महबूस बनाया। उनकी कसम का अंदाज भी देखो, उनकी कसम का अंदाज भी देखो कि मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने रसूलुल्लाह को हमारे दरमियान हक के साथ महबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम के अंदर अल्लाह का जिक्र भी हो गया और अल्लाह के रसूल का जिक्र भी हो गया। सुभान अल्लाह। यदि उनकी कोई बात जो है अल्लाह और उसके रसूल के खाली नहीं होती थी, जब वो अल्लाह का जिक्र करते तो साथ रसूलुल्लाह का जिक्र भी करते। सुभान अल्लाह। और हमें कहा जाता है कि बस भाई अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए। मैं ना अपने बाप से झगड़ा मैंने किया था और ना मैं नाराज हुआ था। मैं तो बस एक बात समझने के लिए आपके साथ रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जन्नत की बिशारत दी कि एक बंदा आएगा अहले जन्नत में से होगा, और जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया उस दरवाजे से 3 दिन तुम ही आए और दूसरा बंदा नहीं आया। अब मैं देखना चाहता था कि तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो ताकि उसको मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर लाज़िम कर लूं कि अल्लाह के रसूल ने उस अमल की वजह से तुम्हें जन्नत की बशारत दी हो, तो मैं भी उस पर अमल करके जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं। मैं तो ये देखना चाहता था और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे ने कहा, आपने सारा दिन मेरे साथ भी रहते थे, रात भी मेरे साथ बसर करते, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, एक बात है, जब मैं रात अपने बिस्तर पे जाके सोता हूँ, सोने के लिए बैठता हूँ, तो अपने दिल की तरफ नजर करता हूँ। मुसलमानों तो वजह सुभान अल्लाह, ये बड़ा अहम मामला है। अपने दिल की तरफ देखता हूँ, अपना मुहासबा खुद करता हूँ। वह तो तुम फी अनफुसिकुम, मैं अपने आप को, अपनी जान को, अपने दिल को देखता हूं कि मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए कोई हसद नहीं होता, कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई कीना नहीं होता। मेरा दिल मुसलमानों के लिए कुशादा और पाक होता है। सुभान अल्लाह। और जब मैं सुबह बेदार होता हूं तो फिर अपने बिस्तर पर बैठ के फिर अपने दिल की तरफ नजर करता हूं, शायद रात को ऐसा मामला ना आए तो मैं अपने दिल को मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए पाक पाता हूं। कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई हसद नहीं होता, कोई कीना नहीं होता। एक नमाजी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, दिल में क्या बात है, मैं इसके साथ क्यों खड़ा हूं। मेरे कंधे से कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन दिल एक दूसरे से दूर है। और जमात का मकसद तो ये था कि जहां तुम्हारे कंधे मिले हैं वहां तुम्हारे दिल भी मिल जाए। जमात का मकसद क्या था? जमात का मकसद ये था कि तुम एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर शरीक होते,
ایک دوسرے کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے اگر اس کے اندر کوئی کمی پائی جاتی. جس مقام پر تم کھڑے ہو اسے بھی اس ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے. جماعت کا مقصد تو یہ تھا, اور ہم ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور بھائی جماعت تو بڑی دور کی بات ہے, گھر کے افراد ایک دوسرے سے دور ہیں, اور گھر کے افراد تو بڑی دور کی بات ہے. میں اپنے آپ سے بڑا دور ہو گیا ہوں. کبھی ہم نے اپنے اندر جھانکا ہے, کبھی ہم نے اپنے اندر دیکھا ہے کہ میں اپنے خالق سے تو میں دور ہی تھا, لیکن اپنے آپ سے بھی بہت دور چلا گیا. مجھے اپنی بھی فکر نہیں ہے میں کہاں کھڑا ہوں, کہاں جا رہا ہوں. لیکن میرا رب پھر بھی فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تم میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں آپس میں تمہیں جوڑ دوں گا. سبحان اللہ. تم بھٹکے ہوئے مجھ سے دور چلے گئے ہو, گم ہو گئے ہو کہیں, آ جاؤ میرے پاس. میرے رب کا بلاوا ہے, میرے رب کا اشتہار ہے, میرے رب کا ایک فرمان ہے, اس کو دیکھو. اگر میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا, قاری صاحب سے پوچھ لیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اس کریم رب کے سوا تمہارا ہے کون؟ کون رزق دیتا ہے؟ کون یہ سانسوں کی ڈوری چلاتا ہے؟ کس نے تجھے یہ دیکھنے کی قوت عطا فرمائی؟ کس نے تمہیں یہ قوت گویائی عطا فرمائی؟ کس نے تجھے ہاتھوں کے اشارے عطا فرمائے؟ کس نے تجھے چلنے کی قوت عطا فرمائی؟ تم تو ایک مردہ تھے, تمہارا تو وجود تک نہ تھا, اور وجود تو بڑی دور کی بات ہے, تمہارا کہیں ذکر بھی نہ تھا. سبحان اللہ. تمہارا کہیں ذکر بھی نہ تھا. اس پھر ذکر والے نے تمہارا ذکر بلند کیا. سبحان اللہ. ذکر والے نے تمہارا ذکر بلند کیا, اور جس نے تمہیں کھڑا کر دیا, جس نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, جس نے تمہیں نعمتوں سے بھرپور کر کے اس دنیا میں بھیجا, اسی کے تم خلاف ہو گئے, اسی سے تم دور چلے گئے, اسی کی ناشکری کرنے چلے گئے. اس کا اعلان تو پھر بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم. سبحان اللہ. تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں. سبحان اللہ. میرے دوستوں, میرے عزیزو, رمضان المبارک کا مقدس اور رحمت والا مہینہ ہے. اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا, صرف بھوک اور پیاس ہی ہم نے برداشت کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر جس کا زیادہ ذکر کیا جائے بندہ اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے. تم کسی بندے کا ذکر کرنا شروع کر دو, اس کی اچھائیاں بیان کرنی شروع کر دو, وہ بندہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے, چاہے وہ کہیں بھی ہو. تم اسے جانتے بھی نہ ہو, تم اس بندے کا نام لے کر اس کی اچھائیاں بیان کر دو. ایک وقت آئے گا کہ اس تمہارے اندر اتنی کشش پیدا ہو جائے گی کہ وہ بندہ تمہارے قریب آ جائے گا, وہ بندہ تو ہو کر تمہارے قریب ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب, جیسا اس کا حکم ہے کہ کھڑا بھی اس کا ذکر کرتے رہو, بیٹھے بھی اس کا ذکر کرتے, لیٹ جاؤ پھر بھی اس کا ذکر کرو. انسان کی یہی تین عادتیں ہیں, یا وہ کھڑا ہوتا ہے, یا وہ بیٹھا ہوتا ہے, یا پھر وہ لیٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چوتھی حالت نہیں ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ مجھے کھڑے بھی یاد کرتے رہو, لیٹے بھی یاد کرتے رہو, بیٹھے بھی مجھے یاد کرتے رہو. گویا تمہاری زندگی میرے دھیان میں گزر جائے, سبحان اللہ, میرے ذکر میں گزر جائے. اور جب تم مجھے یاد کرتے رہو گے, فاذکرونی اذکرکم, میں تمہیں پھر یاد کرتا رہوں. سبحان اللہ. تمہیں آخر میں ایک حقائق درس کر کے اجازت. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی رات بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. شیطان نے دیکھا, شیطان کا تو کام کیا روکنا, شیطان نے دیکھا یہ رہا, آدھی رات کو اٹھ جاتا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے, اللہ 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 کرتا ہے. جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا. یہ شیطان جو ہوتا ہے بڑے پیار سے بات کرتا ہے, اور پھر بعد میں تاڑی مارتا ہے. یار تم اتنی دیر سے اللہ کا ذکر کر رہے, کبھی اس ذکر کا جواب بھی آیا؟ تمہیں کبھی جواب بھی ملا؟
آج تک تو میں نے نہیں سنا، تو تمہارے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے وہی چھوڑا ذکر اور بستر میں جا کے لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات سویا تو خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا اللہ کے بندے تم نے ذکر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا جب جواب ہی نہیں ملتا تو پھر ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا فرمان تو یہ فرض کروں نہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس رب کا فرمان یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب تو اللہ کہتا ہے تو دوسری مرتبہ جب تو اللہ کہتا ہے تو درمیان میں اللہ تیرا ذکر کرتا ہے، تب تجھے توفیق ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تب تجھے توفیق ملتی ہے۔ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، بستر پیچھے پھینکا اور پھر جا کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو دوستو بندہ تو وہ ہے جو ہر وقت اس کی یاد میں اپنی زندگی کر سکتا ہے۔ میرے مرشد بریلوی حضرت خواجہ خواجگاہ قطب الارشاد محبوب سجن سائیں کلمی بروی فدا، نام تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اور فیس بک پہ عموماً آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی میرے سجن کی۔ ان کی طرف سے یہ ایک گفٹ میں آپ کے پاس لے کے آیا۔ درس تو ایک بہانہ ہے، قاری صاحب نے رات ہی مجھے اتنا کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ تو یہ بائیں طرف پسلیوں کے نیچے انسان کا دل ہے۔ اس دل کے اندر آپ نے کتنی چیزیں پال رکھی، نکال دو سب، اس کو یہاں لے آؤ جس کی یہ ساری کائنات۔ سبحان اللہ۔ اسی کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وضو ہو نہ ہو، بس اپنا خیال اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھیں۔ یہ بائیں طرف پسلیوں کے نیچے میرا دل ہے، مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے حکم ہے، ذکر کرتے رہو اللہ 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 اللہ۔ آپ تجارت پیشہ ہیں تجارت کرتے رہیں، مزدور پیشہ ہیں مزدوری کرتے رہیں، امام ہیں امامت کرتے رہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں بڑے شوق اور محبت سے کرتے رہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خیال تو دست باکار دل با یار۔ سبحان اللہ۔ دست باکار دل با یار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وضو ہو نہ ہو، بس اپنا خیال اپنی توجہ اپنے دل کی طرف رکھیں۔ یہ بائیں طرف پسلیوں کے نیچے میرا دل ہے اور میرے دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ کوئی مشکل کام نہیں، جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے زبان سے پانی پانی تو نہیں کہتا، ایک آدھ مرتبہ کہتا ہوگا مجھے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پھر اس کی توجہ پانی کی طرف ہی رہتی ہے۔ جیسے پیاسے کو پانی کا خیال ہے، بھوکے کو روٹی کا خیال ہے، اس طرح اپنے دل کے لیے خیال رکھنا ہے کہ یہ ہاں میرا دل ہے اور میرے دل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، اکیلے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ خیال کریں کوئی چیز موجود نہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبار نہ لینا نہ دینا، بس میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں۔ میں تصور یہ کر رہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں، اس کی رحمتیں اس کے انوار و تجلیات مجھے مجھ پر برس رہی اور میرا دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ۔ زبان خاموش رہے بلکہ تالوں کے ساتھ لگی رہے، دل بولے اللہ اللہ اللہ۔ 10 15 20 منٹ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اتنا بیٹھ کر یہ اللہ کا ذکر کریں۔ میرے مرشد کی طرف یہ گفٹ ہے ہر مسلمان کے لیے، جو بھی ذکر کریں گے اس کو معمول ہی نہ سمجھیں۔ وہ خود کہتا ہے جس کا نام فذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا کرو، کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے، بندگانہ نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ رمضان مبارک کا جو مقدس مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، انشاءاللہ مزید رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا